السلام علیکم. محمد رضوان منور فرام کامسٹ یونیورسٹی اسلام آباد کمپس. آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں ڈسکس کریں گے وہ ہے کشمیر کنفلکٹ یا کشمیر ایشو. سب سے پہلے ہم آؤٹ لائن دیکھ لیتے ہیں. پہلے دیکھیں گے ہم کہ کشمیر کنفلکٹ ہے کیا، پھر ہم دیکھیں گے کہ باقی کنٹریز اس میں کیسے انوالو ہوئیں، پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر لینڈ ڈسٹریبیوشن وغیرہ کیسے ہوئی، باقی لینڈ کہاں گئی، اور باقی کچھ چیزیں دیکھیں گے اس ٹاپک کے بارے میں. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کشمیر کنفلکٹ ہے کیا. کشمیر کنفلکٹ ایک ایسا کنفلکٹ تھا جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہوا تھا، اور اس کو ٹیریٹوریل کنفلکٹ بھی کہا جاتا ہے. اچھا، یہ اب انڈیا کی پارٹیشن جب ہوئی تھی تو اس ٹائم 1947 میں نا ایک ایشو کھڑا ہو گیا تھا جموں اور کشمیر کی اسٹیٹ کے لیے. اور یہ ایشو 3 وار سے، مطلب کہ آپ لوگ کہہ سکتے ہیں پاکستان اور انڈیا کی جو وارز ہوئی تھی 1947، 1965 اور 1971 کی وار جو ہوئی تھی، وہ ان کے میکسیمم جو کرائٹیریا سے وہ کشمیر کے ایشو پہ تھے کہ کشمیر کے ایشو کو ریزالو کیا جائے. اس پہ وارز ہوئی تھی کافی. لیکن اس کے پیچھے ایک اور بھی سیریس ایشو تھا جو کہ آگلی سلائیڈ میں ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا ایشو تھا. تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا تو اس کنفلکٹ کے اندر انکلوڈ تھا ہی. کون سی ادر کنٹریز اس کنفلکٹ کے اندر انکلوڈ تھیں؟ تو ایک چائنا بھی ایسی کنٹری تھی جو اس کنفلکٹ کے اندر انکلوڈ ہو گئی تھی ایز اے تھرڈ پارٹی کے طور پہ. لیکن پاکستان کے جو گورنمنٹ تھی اس نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا تھا کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ چائنا خود مختار ریاست ہے، اور انہوں نے اسی وجہ سے 1963 تک اس کو ایکسیپٹ کیا. لیکن جب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ بھی اسی طرح ہے جس طرح انڈیا کی اسٹیٹ ہے، تو انہوں نے 1963 میں ان کو پتہ چلا تو انہوں نے اس کو بھی ایز اے فائٹ کے طور پہ کنسیڈر کر لیا. یا اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح انڈیا کو کنسیڈر کیا تھا انہوں نے، اسی طرح انہوں نے چائنا کو بھی کنسیڈر کر لیا. پھر ہم اب دیکھتے ہیں کہ لینڈ کی ڈسٹریبیوشن کیسے ہوئی تھی. جب کشمیر کا کنفلکٹ ایشو تھا اس ٹائم لینڈ کی ڈویژن کیا تھی. تو لینڈ کی ڈویژن کچھ اس طرح تھی کہ جو لینڈ ایریا تھا 48% میکسیمم، اور 65% جو اس ایریا کا پاپولیشن تھی وہ انڈیا کے کنٹرول میں چلی گئی تھی. اور اس کنٹرول کے اندر جو ایریاز تھے وہ کون کون سے تھے؟ وہ ایک جموں تھا اور ایک کشمیر کی ویلیت تھی جو انڈیا کے کنٹرول میں آ گئی تھی. لیکن اب یہاں پہ ایشو تھا کہ پاکستان کے پاس تو بہت تھوڑا سا ایریا آیا تھا کہ میکسیمم 25% جو لینڈ ایریا تھا وہ پاکستان کے حصے میں آیا تھا، جس میں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان تھے کے علاقے انکلوڈیڈ ہیں. اب اگر ہم نے ان دونوں چیزوں کو ملائیں نا تو وہ تقریباً 83% بنتی ہے آؤٹ آف 100%. جتنا بھی کشمیر کا ایریا تھا اس کا 83% بنتا ہے اگر پاکستان اور انڈیا کے جو کنٹرول میں چیزیں آئی تھیں ان کو ملایا جائے تو. اب یہاں پہ کوشچن پیدا ہوتا تھا کہ 17% حصہ کدھر گیا؟ تو وہ 17% حصہ جو ہے وہ چائنا کے حصے میں چلا گیا، چائنا کے کنٹرول میں چلا گیا، جس میں علاقے انکلوڈ تھے اکسائی چین کے کچھ علاقے تھے اور کچھ پارٹ تھا ڈیموکر سیکٹر کا. تو یہ چائنا کے حصے میں چلا گیا تھا. اب تو یہاں پہ مسئلہ یہ تھا کہ جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو وہ جو میں نے ابھی شروع میں بھی آپ سے بات کی تھی کہ انڈیا اور پاکستان کی فائٹس ہوئی ہیں 1947، 1965 اور 1971، اور اس میں کافی سارے چانسز تھے کہ کشمیر کا ایشو ہی ہے. لیکن ایک اور میجر ایشو بھی تھا جس وجہ سے پاکستان اور انڈیا کی فائٹس ہوئی تھی، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا میجر ایشو تھا. تو وہ میجر ایشو یہ تھا کہ ٹریبل ملٹاس کا جو ایک علاقہ تھا، یا ایک ایسا علاقہ تھا جس کی جو حکمران تھے یا جن کی پالیسی یہ تھی کہ انہوں نے کشمیر پہ حملہ کر دیا. اب حملہ کیا تو اس کے پیچھے ان کی کوئی خاص اسپیسیفک پالیسی نہیں تھی، بلکہ وہ ایک چلاکی تھی، لیکن اس کو انہوں نے پالیسی بنا لیا تھا. وہ آگے جتنی بھی گورنمنٹس تھیں ان کو یہ بتا رہے تھے کہ ہم اس بیس پہ یہ فائٹ کر رہے ہیں. اور وہ کیا پالیسی تھی؟ انہوں نے یہ پالیسی سب لوگوں کو بتائی کہ ہندوز کے رولر جتنے بھی ہیں جموں اور کشمیر میں ان کو ہم انڈیا کے ساتھ ملانا چاہتے ہیں. جبکہ یہ تو ایک صرف ان کی چال تھی. بیسیکلی ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ حکمرانی کر سکیں اس علاقے پہ. تو یہ اس وجہ سے بھی انڈیا اور پاکستان کے درمیان 3 وارز ہوئی. 1947 کی دیکھ لیں، 1965 اور 1971 کی، تو اسی بیس پہ ہوئی تھی. پھر ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ اب پالیسی جو بنی تھی، یہ جو ابھی پچھلے سلائیڈ میں ہم نے ڈسکس کی کہ وہ جو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹریبل ملٹاز. تو ٹریبل ملٹاز کیا چیز تھی؟ ٹریبل ملٹاز نے جب یہ ایک پالیسی بنائی کہ ہم لوگ جو سا ہے انڈیا اور جو
رولرز ہیں، گورنمنٹ کے ہیڈ ہیں جو کہ کشمیر کے اندر ہیں، ان کو ہم انڈیا سے ملانا چاہتے ہیں، تو وہ اس پہ انڈیا کی سٹارٹ ہوئی وار پاکستان کے ساتھ، اور جو آخر کار ختم ہوئی تھی سیز فیئر، مطلب کہ ایک ایسے پوائنٹ پہ جسے آج ہم لوگ لائن آف کنٹرول کہتے ہیں، اس جگہ پہ ختم ہوئی تھی. اور یہ بیسیکلی جو 3 فائٹس تھی 1947، 1965 اور 1971 کی، ان کا مین اور میجر رول صرف یہ ایک چلاکی تھی جو ٹریبل ملٹاز نے کی تھی. اچھا، اس کے بعد جب 3 فائٹس ہو چکی تو سملا ایگریمنٹ ہوا، سملا ایگریمنٹ، جو کہ لائن آف کنٹرول کو اسٹیبلشمنٹ کرنے کے لیے دو نیشن، ان دونوں نے ایکسیپٹ کیا اس کو، اور اس کی بیس سے لائن آف کنٹرول ایک بنائی گئی. اب یہاں پہ ایک کوشچن یہ رائز ہوتا ہے کہ شملہ تو 1971 کے بعد آئی تھی، تو اس سے پہلے لائن آف کنٹرول کا کون سا ایشو تھا؟ تو اس سے پہلے ایک یو ایس کا ایک انہوں نے کرائیٹیریا سیٹ کرایا تھا پاکستان اور انڈیا کے درمیان، جس کی وجہ سے یہ دونوں کنٹریز ایگری ہو گئی تھی کہ یہ لائن آف کنٹرول ہونی چاہیے، جو کہ ہم پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں. تو یہ کچھ ہسٹری تھی کشمیر کنفلکٹ کے بارے میں، کہ ہم لوگوں نے کشمیر کنفلکٹ کیا ہوتا ہے، پھر اس کے اندر کون کون سی کنٹریز انوالو تھیں، پھر لینڈ ڈسٹریبیوشن ایریا کیا تھا، اور پھر کون سی ایسی ایک امپورٹنٹ چیز تھی جس کی بیس پہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان 3 فائٹس ہوئی ہیں. تو اس کو اب آج کے اس لیکچر کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں اس طرح کہ کنکلوژن میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم لوگوں نے آج دیکھا کہ پاکستان اور انڈیا کی فائٹ سٹارٹ کیسے ہوئی تھی، اور اس کے پیچھے سب سے بڑا ایشو کیا تھا، اور اس کے پیچھے کچھ جو ٹریبل ملٹاز کی چلاکیاں تھیں یا ان کی ہوشیاریاں تھیں وہ ہم نے دیکھی. پھر ہم لوگوں نے دیکھا کہ جب پاکستان اور انڈیا کی وار سٹارٹ ہوئی تھی تو کشمیر کا ایشو کبھی ریزالو ہو ہی نہیں سکتا تھا جب تک کہ لائن آف کنٹرول نہ ہوتی، یا شملہ ایگریمنٹ نہ ہوتا، یا یو ایس کا وہ جو سٹیزن سینسر 4 تھا وہ نہ ہوتا. تو اس کے بغیر کبھی بھی ہم پاکستان اور انڈیا کی وار کو، یا پاکستان اور کشمیر کا جو ایشو ہے وہ کبھی ریزالو نہیں ہو سکتا تھا. لیکن یہاں پہ ایک سب سے بڑی بات ہے کہ پاکستان کے حصے میں ایگریمنٹ کے بعد بھی جون سا ہے کشمیر کی لینڈ اور جو حصہ اس کے پاس پہلے تھا، جون سا ہے مطلب ہم کہہ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر اینڈ گلگت بلتستان، تو وہ حصہ پاکستان کے بعد ایگریمنٹ کے بعد بھی رہا تھا. یہ ایک پاکستان کے لیے بڑی اچھی خبر تھی. اور اب اگر ہم دیکھیں تو انڈیا تو بیسیکلی ایسا، انڈیا تو 1947 کی وار دیکھیں، 1965 کی اور 1971 کی، تو اس کا مین ایم یہی تھا کہ ہم کشمیر کو کسی طرح حاصل کر لیں، جو کہ وہ آج بھی لگا ہوا ہے. آج بھی اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو کشمیر میں کتنے ظلم ہو رہے ہیں، اور اس کے پیچھے کیا ایریا، صرف انڈیا کا ہاتھ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم لوگ کچھ اس طرح کریں کہ ہمیں یہ کشمیر کا ایریا پورا کا پورا ہمارے پاس آ جائے. تو آج کے لیکچر میں یہی کچھ تھا جو کچھ ہم نے دیکھا. کہ سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کیا ہوتا ہے کشمیر کنفلکٹ، پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر باقی کنٹریز کون سی انوالو تھیں، پھر ہم نے دیکھا کہ اس کی لینڈ ڈسٹریبیوشن کیا تھی، اور پھر فردر مور کچھ ڈیٹیل ہم نے دیکھی. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.